بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان و ایمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ آیت کا جتنا حصہ ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں اس میں قرض کے متعلق کچھ تمہیدی باتیں اور اس کے بعد قرض لکھنے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کچھ ہدایات وہ ہم نے پڑھی کہ لکھوانا کس سے ہے اور کون لکھوائے گا، قرض دینے والے اور قرض لینے والے میں سے کس کا حق ہے کہ وہ لکھوائے۔ تو اس کے بعد لکھنے کے متعلق کی کچھ اور باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے آگے مزید ارشاد فرمائی۔ آیت کے شروع میں جو دین کا لفظ ہے، اس دین کا لفظ ویسے تو اس کا معنی بھی قرض کیا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد صرف قرض نہیں ہے۔ اس پر ہم اس نقطے پر بات نہیں کر سکے تھے پہلے۔ تو دین سے مراد صرف قرض نہیں ہے، بلکہ دین سے مراد ہر وہ چیز جو جس کی قیمت کسی کے ذمے ہو، وہ تمام چیزیں مراد ہیں۔ جیسے اور وہ بھی ایک طرح سے قرض ہوتی ہیں، جیسے کسی نے کسی کو اجرت پر رکھا، مزدوری پر رکھا، تو اب یہ مزدوری دینا اس کے ذمہ قرض ہے۔ کسی نے کسی سے کوئی سروسز لی، اس کے بدلے میں جو پیسے دے گا یہ اس کے لیے ایک ذمہ داری ہے، ایک قرض ہے۔ تو اس طرح سے یہ تمام چیزیں لکھنی چاہیے۔ دین میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ ایسے جتنے بھی معاملات ہوں جس میں لین دین کا معاملہ ہو، ایک کی طرف ایک کے ذمے رقم ہو دوسرے کو دینے کے لیے، اس کی جو بھی صورت بنتی ہو وہ تمام صورتیں اس سے مراد ہیں، تو ان کو لکھ لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، سو اگر ہو وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی جس پر قرض ہے، سفیہن بے وقوف، او ضعیفن یا کمزور ہو۔ بے وقوف سے مراد یہ ہے کہ اس کو سمجھ نہ ہو کیا لکھوانا ہے، کس طرح سے لکھوانا ہے، کس طرح سے چیزیں بتائی جاتی ہیں، یعنی اس کا وہ بس عقل میں کوئی زیادہ اچھا نہ ہو اور اچھا تصرف نہ جانتا ہو، معاملات کو بہتر انداز سے ڈیل کرنا نہ جانتا ہو، اور وہ فرق نہ کر سکتا ہو اچھے اور برے میں اس معاملے میں۔ یا اگر لکھوانے والا اور جو لکھنے والا شخص ہے وہ کوئی اگر عدل کے خلاف کچھ کر دے تو اس کو کوئی سمجھ نہ آئے، اگر ایسا شخص ہے بے وقوف ہے، او ضعیفن یا وہ کمزور ہے۔ کمزوری سے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ چھوٹا ہے بچہ ہے ابھی، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بہرا ہے، یا وہ اندھا ہے، یا پھر اس کی زبان ٹھیک سے نہیں کام کرتی، گونگا ہے مثال کے طور پر، یا اس طرح کا کوئی بھی عارضہ اگر اس کے ساتھ لاحق ہو۔ جس نے قرض لیا، جس کے ذمہ قرض ہے، وہ یا سفیہ ہو یعنی بے وقوف، یا کمزور ہو کسی بھی اعتبار سے، او لا یستطیع ان یمل، یا پھر یہ کہ وہ طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ لکھوائے۔ لکھوانے کی طاقت نہ رکھنے کا کیا مطلب یہ کہ وہ کہیں سفر پر گیا ہوا ہو، موجود نہ ہو، اور پیچھے اس نے کہہ دیا ہو کہ قرض میرے ذمے قرض فلاں کو دے دو، یا میرے گھر میں دے دو قرض، وہ میرے ذمے ہوگا، تو وہ خود موجود نہ ہو اگر قرض لینے والا شخص، تو پھر کیا کرے؟ پھر کیا لکھوانے کا معاملہ ختم کر دینا چاہیے کہ جس پر حق ہے، جس نے قرض دینا ہے، وہ اگر عاقل نہ ہو، اتنا زیادہ سمجھدار نہ ہو، یا وہ گونگا بہرا اندھا ہو، یا پھر وہ موجود نہ ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان تین صورتوں میں سفی، ضعیف اور طاقت نہ ہونا لکھوانے کی، ان تینوں صورتوں میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ حکم یہ ہے ہوا فلیملل ولیہ بالعدل۔ ہوا کا تعلق ان یمل ہوا، کہ اگر وہ خود لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو بندہ، فلیملل ولیہ، تو پھر اس کا ولی، جس نے قرض لیا اس کا ولی عدل کے ساتھ اس کو لکھوا لے۔ ولی سے مراد یہاں پر کون ہے؟ والد
اگر وہ موجود نہیں ہے تو بھائیوں وغیرہ میں سے کوئی یا اولاد میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اس کی جگہ پر لکھوا لے، والد، دادا، بھائی وغیرہ۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر خواتین بھی لکھوا سکتی ہیں ان کی طرف سے، اگر کوئی مرد نہ ہو تو۔ لیکن وہ بھی پھر کیا کریں، عدل کے ساتھ لکھوائے، جو بھی لکھوائے گا عدل کے ساتھ لکھوائے، کسی بھی طرف کوئی نقص، کمی، کسی پر کوئی ظلم وغیرہ ایسا کچھ بھی نہ ہو، اور لکھوانے کے تمام اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے لکھوایا جائے اور چیزیں واضح طور پر لکھوائی جائیں۔ اس کے بعد لکھنے کے سلسلے میں ایک اور حکم ہے۔ جب ہم نے لین دین کا معاملہ کیا، اس کو لکھ لیا اور لکھنے میں تاکید بیان کر دی گئی، تو ساتھ ہی لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی لازم کی گئی، اور وہ یہ ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم گواہ بناؤ دو لوگوں کو اپنے مردوں میں سے، دو لوگوں کو گواہ بناؤ اپنے مردوں میں سے۔ اب پہلے جب لکھ لیا گیا تو لکھنے کے بعد تو گواہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس معاملے کو اتنی اہمیت دی گئی کیونکہ اس کی وجہ سے کئی نفرتیں پھیلتی ہیں، کئی بیچارے بڑے ہی باعزت لوگ، معزز لوگ رسوا ہوتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ جو کہ ایک اعتماد والے ہوتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اعتماد گر جاتا ہے، دوستیاں خراب ہوتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اسلام سبحان اللہ کس قدر الفت اور محبت کو پیدا کرنے والا دین ہے، اور اس کے منافی جتنی بھی چیزیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی چونکہ کسی بھی طرح سے الفت اور محبت میں دراریں ڈالنے والی ہیں، تو ان کو بھی ختم کر دیا۔ حالانکہ یہ قرض کوئی اگر دے رہا ہے تو یہ نیکی کر رہا ہے، یا پھر یہ کہ اس نے جس کے ذمے کوئی معاوضہ یا کوئی بھی چیز مزدوری ہے تو وہ اس نے دینی ہے، تو وہ اس کا حق ہے، ضروری ہے۔ تو اب وہ حق دینے کی بجائے کوئی ظلم کرے یا کچھ ایسا کرے تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ تو کہا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تم دو لوگوں کو گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے۔ شہیدین دو کا کہا گیا، آگے اس کی علت اور اس کا سبب آ رہا ہے کہ دو کو گواہ بنانے کا کیوں کہا گیا۔ مِن رِجَالِكُمْ اپنے مردوں میں سے، یہ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالٍ، یہ نہیں کہا گیا کہ تم مردوں میں سے دو کو گواہ بنا لو، بلکہ کہا گیا کہ تم اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بناؤ۔ اپنے سے مراد مومن ہونے چاہیے، گواہ جو ہیں مومن ہونے چاہیے، اور گواہ میں 6 شرائط اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی اسلام نے گواہ بنانے کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر گواہ میں 6 چیزیں ہونی چاہیے: عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس کے بعد اس میں یاد رکھنے کی صلاحیت موجود ہو، اور لکھنے کی طاقت رکھتا ہو، چیزوں کو یاد رکھتا ہو، اور اسی طرح سے وہ مومن ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مومن ہو، اور یاد رکھنے والا ہو، اور لکھنے اور یہ ان چیزوں سے متعلق واقف ہو، آگاہ ہو۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کتنی ہوئیں؟ 5، ایک میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی۔ تو یہ 6 شرائط ہیں کل جو کہ بیان کی جاتی ہیں اہل علم کی طرف سے۔ تو وہ مومن جو گواہ ہوں گے ان کو گواہ بنایا جائے گا، اس لیے کہ جو بندہ ایمان والا ہوگا اس کا ایمان اس کو جھوٹی گواہی سے روکے گا، اور وہ ہمیشہ عدل اور انصاف، سچ پر ہی قائم رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑے گناہوں کے بارے میں بتا رہے تھے، پھر جب جھوٹی گواہی کی باری آئی تو آپ اس قدر جذباتی ہو گئے کہ آپ بار بار دہرا رہے تھے جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ پھر آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے پہلے، پھر آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ ایک روایت میں ادب المفرد کی روایت کہ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، یعنی اتنی اہمیت اس کو دی اور اتنے جذباتی ہو گئے کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے شرک وغیرہ کے بعد یہ بھی ہے کہ جھوٹی گواہی دی جائے۔ تو یہ جھوٹی گواہی سے بچنا، یہ ایمان والے بندے سے بڑھ کر کوئی اور نہیں کر سکتا۔
تو اس لیے ہر جگہ پر جہاں پہ بھی گواہوں کے متعلق بات آئی ہے وہاں یہی مراد ہے کہ وہ مومنوں میں سے ہوں۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، سو اگر دو آدمی نہ ہوں، دو مرد نہ ہوں، پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر یہ نہیں کہا چلیں ایک کے ساتھ ہی گزارا کر لو، بلکہ کہا فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر ایک آدمی ہو اور دو خواتین ہو۔ ایک آدمی اور دو خواتین کیوں کہا گیا؟ اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، نادان لوگوں نے، کہ دیکھو اسلام خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے اور یہاں پر دو خواتین کی گواہی کو ایک کے برابر قرار دیا گیا، تو یہ اسلام کی کوئی حق تلفی یا کوئی ظلم نہیں ہے خواتین پر، بلکہ یہ موقع موقع کی بات ہے۔ کچھ مواقع، کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر صرف خاتون کی ہی گواہی چلتی ہے اور اکیلی خاتون کی گواہی چلتی ہے، اس کے مقابلے میں 50 مرد بھی ہوں تو وہ کوئی ان کی گواہی کا کوئی اثر اور کوئی ویلیو نہیں ہے، اور وہ ہے رضاعت کے متعلق، دودھ پلانے کے متعلق۔ اس کے متعلق خاتون کی جس نے دودھ پلایا ہوگا اسی کی گواہی چلے گی، اکیلے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو لوگ ایسے ہی تھے، صحابہ تھے دونوں، ان کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد ایک خاتون نے کہا کہ میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، یعنی تم آپس میں رضائی بہن بھائی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان پھر الگ ان کو کروا دیا۔ ان کو تو معلوم نہیں تھا، لیکن اس خاتون نے کہا تو اس اکیلی خاتون کی گواہی کو لیا گیا کیونکہ مومنہ تھی۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ ایک آدمی اور دو خواتین، اس میں کئی حکمتیں ہیں، اس لیے کہ یہ جو خرید و فروخت اور یہ جو چیزیں ہیں یہ خواتین کا میدان نہیں ہے اصل میں، تو اس لیے ایک کی بجائے دو کا کہا گیا۔ اور ایک اور سبب بھی ہے، وہ یہ کہ ممن ترضون من الشہداء، وہ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے آگے۔ تو تم لوگوں نے ایک مرد کو گواہ بنانا ہے، دو خواتین کو، ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جن کو تم شہداء میں سے پسند کرو، یعنی وہ تمہارے پسندیدہ لوگ ہونے چاہیے۔ وہ جو پیچھے 5 شرائط ذکر کی تھی اس میں غالباً ایک یہ ہے کہ وہ متقی ہو۔ 5 جو شرائط پہلے ذکر کی اس کی گواہوں کی، گواہ کیسا ہونا چاہیے اسلام میں، اس میں ایک ہے کہ وہ متقی ہو، عاقل، بالغ، مومن ہو، یعنی مسلمان ہو، اور مسلمان میں بھی کون ہو، متقی ہو، اور پھر عادل ہو اور حافظ ہو۔ حافظ کا مطلب چیزوں کو یاد رکھنے والا ہو۔ تو کہا کہ ایک مرد اور دو خواتین، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو شہداء میں سے، گواہوں میں سے، ان تضل احداہما، کہ جب گمراہ ان تضل کا معنی جب بھول جائے ان میں سے کوئی ایک، یعنی دو خواتین میں سے کوئی ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دلا دے ان میں سے ایک دوسرے کو، یاد دلا دے ایک دوسرے کو۔ تو خواتین چونکہ ان کا یہ معاملہ نہیں ہے، ان کی فیلڈ یہ نہیں ہے، تو وہ اپنے گھر میں گھرداری کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گی۔ تو اگر ایک ہی خاتون ہوتی تو وہ بھول سکتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس طرح کی باتیں کچھ وقت گزرنے کے بعد بالکل بھول جاتا ہے، خاص طور پہ یہ پیسے کے جو معاملات ہیں، اگر لکھا نہ جائے تو آدمی نے کس کو کتنے دیے، کس کے کہنے پر دیے، کب دیے، یہ باتیں بڑی جلدی بھول جاتی ہیں۔ اور خاص طور پر خواتین تو وہ ان کے کام کرنے کے جو زاویے ہیں اور میدان ہیں وہ الگ ہیں، تو بولنے کے چانسز ان میں زیادہ ہیں مرد کی نسبت ان معاملات کو، ایسے معاملات کو، اس لیے دو خواتین کا کہا گیا کہ وہ دو ہوں۔ اور مردوں میں سے بھی دو جو گواہ رکھے گئے، ان میں سے بھی ایک مقصد، ان دو مردوں کو گواہ بنانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایک مرد بھول جائے تو دوسرا یاد کروائے، ایک اگر کوئی اس میں خلاف عدل کچھ کرنا چاہے تو دوسرا اس کو نصیحت کرے یا وہ بتا دے، اور اسی طرح سے اگر ایک فوت ہو جائے تو دوسرا کم از کم گواہ موجود ہو۔ تو اس طرح اور کئی حکمتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو آیت کے اس ٹکڑے سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھنے کو کس قدر اہم قرار دیا، کہ صرف لکھنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ گواہ بنانا بھی ضروری ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں، ہمارے پاکستان میں جو اس طرح کی کارروائی کے لیے اسٹامپ پیپرز ہوتے ہیں، اس میں دو گواہوں کی جگہ بنی ہوتی ہے، ایک معاملہ کرنے والا، مثال کے طور پر ایک چیز دینے والا، ایک لینے والا، یا ایک بیچنے والا، ایک خریدنے والا، اور دو گواہ، ان کی جگہ بنی ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل عین اس کے مطابق ہے۔
تو اللہ کرے کہ باقی معاملات بھی ہماری عدالتوں کے اور باقی دیگر جو عدالتی جتنے بھی امور ہیں یا عدالت سے متعلقہ وہ سب بھی اللہ کرے قرآن اور سنت کے مطابق ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.